نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس کا ترجمہ ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر وہ جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کا پیچھے سے تعلق ہے، پیچھے آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کیا کرایا گیا کہ تمہارا معبود، تمہارا الہ، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ واحد ہے، یکتا ہے، سب سے بے نیاز ہے، اور اس کے باوجود اپنی مخلوق کے لیے بے حد مہربان ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات بتائی اس آیت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں مزید دلائل دیے کہ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ نے انبیاء تو بھیجے، لیکن انبیاء کا اگر کسی کو انبیاء کا میسج نہیں بھی پہنچا تو کائنات کی ہر چیز پکار کے اس رب کی یکتانیت ایک ہونے پر دلیل دیتی ہے۔ تو یہ آیت 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں بتائی کہ آسمان اور زمین کی بناوٹ اور اس کی صفات میں اختلاف ہے، رات اور دن میں تضاد ہے، یعنی کہ نہ رات پہلے آتی ہے نہ دن پہلے آتا ہے، سب اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کے جو کام ہے وہ آسمان کرتا ہے، زمین کے کام زمین کرتی ہے، نہ آسمان کبھی آ کے زمین کے اوپر گر جاتا ہے اور نہ زمین کبھی اپنے فرائض سے ہٹتی ہے، یعنی کہ اگر زمین کی، آپ کو پتہ ہے زمین پر ہم نے خاص کشش سے چلتے پھرتے ہیں، جو ایک فورس ہے اللہ تعالیٰ نے جو کشش رکھی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بیلنس چلتا ہے۔ ہم کسی اور سیارے پہ جیسے چاند پر جائیں یا کسی اور سیارے پر، وہ کشش جو ہے وہ اتنی بیلنس نہیں ہے جس پہ انسان چل پھر سکے۔ تو زمین اپنا کام کرتی ہے، آسمان اپنا کام کرتا ہے، سمندر کی سطح پر رات اور دن اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں، سمندر کی سطح پر بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں جس سے انسانوں کو بے شمار فائدہ ہوتا ہے۔ تو سمندر بھی اطاعت کرتا ہے کہ اس جہاز کو تیرنے دیتا ہے اپنی سطح پر، یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ پھر آسمان سے بارش کا برسنا، پھر مردہ زمین کا سرسبز ہو جانا، ہر طرح کے مختلف جانور اور پرندے، خشکی، سمندر کی مخلوق کا وجود، یہ ساری چیزیں انسان کو خالق کی طرف اشارہ نہ صرف کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہی ہے تاکہ اس زمین پر انسان بچ سکے، کیونکہ ہوائیں چلتی ہیں تو بادل کو اٹھا کے چلتی ہیں اور پھر بادل سے بارش برستی ہے تو پھر بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ انسان اگر غور کرے تو اپنے خالق کو ہر چیز سے، کائنات کی ہر چیز سے پہچان سکتا ہے۔ لیکن جو خالق جو ہے جس نے اتنا کچھ کیا اور پھر وہ اتنا رحمان بھی ہے کہ بندوں کو نہ صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا، بندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور بندوں کو فوراً ان کے گناہوں سے پکڑتا نہیں ہے،
بندوں کے لیے انبیاء بھیج کے ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے، اور بندوں کو، نافرمان بندوں کو بھی اور فرما بردار بندوں کو بھی رزق دیتا ہے زمین کے، جب تک ان کا موجود ہے، جب تک ان کی مہلت ہے۔ تو یہ سب ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے بہت سے بے عقل لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، جو ہے وہ ایک اللہ کی یکسانیت پر یقین نہیں کرتے اور اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، اور کائنات میں جس سے فساد برپا ہوتا ہے، کیونکہ ایک اللہ ہے اور ایک قانون ہے اللہ کا، اور انسان اگر اس کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو اس کی جگہ دے دیتا ہے تو وہ فساد ہے، کیونکہ انسان اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ اور اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کیوں دوسروں کو خدا بناتا ہے، دوسروں کے آگے نظر و نیاز کرتا ہے، اللہ کے شریک بناتا ہے، سفارشی بناتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اب اس کو ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ کی احکامات پر، اللہ کی شریعت پر چلے، کیونکہ اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ میرے جن معبودوں کو میں اتنا سارا میں ان کے ساتھ اخلاص کرتا ہوں، ان کے لیے نظر و نیاز کرتا ہوں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ تو ویسے بھی میری سفارش کریں گے تو مجھے اللہ سے بھی کوئی عذاب نہیں ملنا ہے۔ اور یہ اصل میں جہاں انسان کو اپنی من مانی کرنی ہوتی ہے نا، جہاں انسان کو اپنا اللہ کا حکم نہیں ماننا ہوتا، وہیں پر وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے انسان کا اپنا نفس بھی ایک طرح سے بعض اوقات انسان اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کا نفس چاہے، جو اس کا دل چاہے، اس سے وہی کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کی حدود کو توڑنا ہو یا کو بندوں کے حقوق کو وصف کرنا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ ایسا کام کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پر، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت کا، وَمِنَ النَّاسِ اور من سے، الناس لوگوں میں سے، من جو، یتخذو جو بنا لیتے ہیں، من دونی اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کا حب اللہ جیسے کہ اللہ سے محبت کا حق ہے، والذین اور الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے ہیں، اشدو زیادہ شدید ہے، شدید ترین ہے، اشدو جو ہے نا وہ اکبر کی وزن پہ، اکبر یعنی سب سے بڑا، افضل یعنی سب سے افضل، تو اشد یعنی سب سے زیادہ، تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں کس میں، حبن محبت کرنے میں، للہ اللہ سے۔ تو یہاں پر کچھ بات سوچنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بہت سے لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں، پھر اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے بندے اس سے محبت کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں سب چیزوں سے زیادہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، اور وہی ہمارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، اور اسی کے پاس ہمیں جانا ہے، اور وہی ہمیں ہمیشہ کے لیے، کہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم میں جانے کا فیصلہ بھی ہمارے بارے میں اسی کا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں محبت بھی کس سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اللہ سے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا حق ہے سب سے بڑا کہ اس سے محبت کی جائے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو لوگ شریک بناتے ہیں وہ اپنے معبودوں سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جتنا اللہ کا حق ہے اس سے بھی زیادہ
وہ اپنے شریکوں سے محبت کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ان سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو خوش رکھیں گے تو پھر ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم اپنی منمانی کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ یہ ہم سے خوش ہوں گے تو یہ ہمارے معبود ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے. تو پھر وہ ان کو آسان طریقہ زندگی کا چاہیے ہوتا ہے، اپنی منمانی کا طریقہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ تو شدید ترین ان کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ایمان اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو یہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، نمبر 1. نمبر 2 وہ محبت سب سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ گویا انسان دوسروں سے محبت کر سکتا ہے اللہ کے سوا، اپنے رشتوں سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے دوست احباب سے محبت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی محبت دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے انسانوں کے مقابلے میں، دوسری محبتوں کے مقابلے میں ان کی اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ شدید ترین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلا. اب لفظ محبت کو ہمیں سمجھنا ہے تھوڑا سا. لفظ محبت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. محبت کا روٹ ورڈ ہے ہا بابا. حب کا مطلب دانا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عربی میں حب کا مطلب دانا بھی ہوتا ہے، یعنی جو دانا ہم زمین میں ڈالتا ہے، جو کھیتی باڑی کرتے وقت دانے کو زمین میں ڈالتا ہے کسان، تو اس سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس سے مزید فصل اگتی ہے، تو اس کو بھی حب کہتے ہیں. تو حب جو ہے ہا بابا حب، اس میں 5 معنی شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس روٹ ورڈ سے 5 طرح کے معنی نکلتے ہیں. صاف ستھرا، صاف اور سفید ہونا. ٹھیک ہے. تو صاف اور سفید ہونا سے مطلب یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے جس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اس میں اخلاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر خلوص ہوتا ہے. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے اخلاص اور سچائی ہوتی ہے اور استقامت ہوتی ہے، کیونکہ سفیدی جو ہے وہ خلوص اور خالص ہونے کی اوپر خالص ہونے کا مطلب دیتی ہے. تو بندہ جو ہے اس کے دل میں خلوص ہوتا ہے، وہ استقامت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. پھر حبابا میں ایک لفظ، ایک معنی چھپا ہوا ہوتا ہے بلندی اور ظاہر ہونا. بلند اور ظاہر، کوئی چیز بلند اور ظاہر ہونا. تو بلند اور ظاہر ہونے سے کیا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی محبت کو اپنی ذات سے بھی ترجیح کرتا ہے. اللہ کی محبت سب سے اوپر ہوتی ہے اس کے دل میں، اپنی ذات سے بھی بلند اس کو سمجھتا ہے. بندہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں انسان اپنے آپ کو بھی تھکاتا ہے، اپنی جان کی بھی نہیں پرواہ کرتا، کیونکہ اسے اللہ سے محبت ہوتی ہے. تو اس میں بلندی کا معنی بھی شامل ہو گیا. پھر حفاظت کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حرام حلال اور فرائض کی حفاظت کرتا ہے بندہ. اپنے اللہ نے جو چیز جو کرنے کو کہا اور جو کرنے سے منع کیا، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی، جو حلال کی، ان سب پر ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے قوانین کی حفاظت کرتا ہے، اس پر کاربند رہتا ہے. پھر اس میں خالص کسی چیز کا نچوڑ، کسی چیز کے نچوڑ کو بھی حبابا سے ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو دانا ہوتا ہے جس سے درخت اگتا ہے اس کے اندر ساری خصوصیات موجود ہوتی ہے جو درخت میں آنے والی ہوتی ہے. اللہ کی جو بندگی اور محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ شرک سے پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پاک ہونی چاہیے. پھر
اس میں استقامت کے معنی بھی آتے ہیں. تو بندہ جو ہے استقامت اللہ کے احکامات پر، ذکر اذکار پر، اللہ کی یاد میں ہمیشہ کرتا ہے، ثابت قدمی کرتا ہے. اللہ اگر کبھی کسی وجہ سے اللہ کی عبادت و اطاعت میں کمی آ جائے تو بندہ مومن بے چین ہو جاتا ہے. جیسے ایک محبت کرنے والے کو دیکھیں، جبکہ انسان، ہمیں دنیا میں بھی کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ کسی وجہ سے اس سے ہماری دوری ہو جاتی ہے تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہم اس کی یاد میں رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کام میں، عبادت میں، اطاعت میں انسان سے اگر کمی ہوتی ہے تو بندہ مومن یہ سمجھتا ہے میں اللہ سے دور ہو گیا اور وہ بے چین ہو جاتا ہوں. اسے اللہ کی قربت اور خوشی اللہ کی عبادت کر کے، اطاعت کر کے ملتی ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بندوں سے، ایسے بندوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. اللہ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، بندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور بندوں کے لیے رسول بھیج کر ان کے ایسے قوانین نافذ کرتا ہے جس سے انسانیت کی بقا اور حفاظت اور خیر خواہی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے پھر محبت کرتا ہے. تو یہاں پر اتنے ٹکڑے کا کیا معنی ہوا؟ من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل بتائے، اللہ کی وحدانیت کی ہر چیز سے پتہ چلتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں اور وہ ان سے اتنا محبت کرتے ہیں جتنا کہ اللہ سے کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور مومن جو ہوتے ہیں، وہ مومن بندے، اللہ کے ایمان والے بندے، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے. تو پھر آگے ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حشر بتا رہے جو کہ اللہ کے سوا دوسروں سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کو معبود بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں تو مصروف ہیں، دوسروں کی محبتوں میں خوش ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن کاش وہ آج دنیا میں دیکھ سکتے اپنا انجام جو ہونے والا ہے، ان کا انجام آخرت میں وہ دیکھ سکتے، تو پھر ان کو پتہ چلتا کہ یہ تو ہم نے بہت برا کیا کہ ہمارے جو شریک تھے، جن کو ہم نے شریک بنا کے اتنی محنت کی، ان کو خوش رکھنے کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنے صدقے خیرات کیے، اتنے نیاز کیے، اور جتنا پیسہ مال خرچ کیا ان کے لیے، تو وہ تو بیکار ہوا، اس لیے کہ وہ تو خود بھی ہماری طرح مجرم بن کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ تو ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں. تو پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو نقشہ کھینچ رہے کہ وَلَوْ يَرَى، اگر کاش وہ دیکھ لیں آج، الَّذِينَ، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا اور اللہ کے لیے شریک بنائے، جب یرونا، جب آخرت میں وہ دیکھیں گے، یرونا العذاب، جب عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اس وقت ان کو جب احساس ہوگا تو کہ انا، کہ بے شک القوت للہ، اللہ کے لیے، جميعا، کہ اللہ کی ساری قوتیں، اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جو ہماری مدد کرے. آج اگر اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے تو گویا ہمارے لیے تو اب کوئی قوت نہیں ہے، کسی کی اس کا ساتھ نہیں ہے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، کہ قوت تو ساری کی ساری، تمام اختیارات تو صرف اللہ ہی کو حاصل ہے. مگر یہ اس دن پتہ چلے گا جب کہ عذاب ان کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب، اور بے شک اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا. یعنی کہ جب وہ جہنم کی آگ دیکھیں گے اور اتنا شدید عذاب دیکھیں گے، جب ان کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی مجال نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں اللہ کے سامنے جو آ کر ہمارے لیے مددگار بنے، ہمیں اس عذاب سے بچائے. اور اس دن کیا ہوگا؟ اذ، جب، تبرآ، برات کا اظہار کریں گے، بیزاری کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی تھی. تو اس دن کیا حالت ہوگی کہ ان کے معبود، جن کو دنیا میں انہوں نے معبود بنایا تھا، وہ
بیزار ہوں گے ان سے کہ بھاگو دور ہم سے رہو، تم ہمارے قریب مت آؤ، کہ تم ظالم تھے، کہ تم نے اللہ کے شریک بنائے تھے، اور ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تم نے ہماری عبادت اپنی مرضی سے کی تھی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وَقَطَّعَتْ، اور کٹ جائیں گے، بِهِمْ، ساتھ ان کے، الاسباب، تمام اسباب، یعنی جن پر انہوں نے امیدیں رکھی تھی وہ تو عذاب دیکھتے ہی ان سے برات، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو اب تو سارے رشتے کٹ گئے، اب کوئی مددگار نہیں، کوئی بیچ میں آنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس اب کوئی ذریعہ ہے، کوئی سبب ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ اس مضمون کی آیت اور بہت سی دفعہ آئی ہے قرآن میں کہ ہوگا یہ کہ جس کو انسانوں نے معبود بنایا ہوگا جہنم میں، جب جو انسان اپنے باپ دادا کی پیروی کر کے گمراہ ہوا ہوگا، یا اپنے سرداروں کی پیروی کر کے گمراہ ہوا ہوگا، پھر وہ ان سے نفرت کریں گے قیامت کے دن ایک دوسرے سے، کہ تم لوگوں کی وجہ سے، سردار کہیں گے کہ تم ہم سے دور رہو، ہمارے اوپر تو ویسے ہی عذاب ہے، تو پیچھے جانے والے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور دعا مانگیں گے اللہ ان کو تو دوہرا عذاب دے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ سارے رشتے کٹ جائیں گے۔ البتہ مومن جو ہے ان کے رشتے نہیں کٹیں گے، مومن جب جنت میں جائیں گے تو ان کے جتنے دوست احباب، جتنے رشتے دار جنت میں گئے ہوں گے وہ سب مل جائیں گے جنت میں۔ وقالا، اور کہیں گے الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی ہوگی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پیروی کی ہوگی، کسی اور معبود کی بات سنی ہوگی، لو، کاش، انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے، کرتن، ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا، اگر دنیا میں کاش اللہ ہمیں ایک بار پھر بھیج دے، فنتبرأ، تو ہم برات ظاہر کریں گے، ہم بیزاری ظاہر کریں گے، منہم، ان سے، کما، جیسا کہ، تبرؤ، ہم سے بیزار ہیں آج، منا، یہ لوگ، یعنی پھر ان کو ڈبل دکھ پہنچے گا کہ ہم نے تو ان کے لیے دنیا میں عبادتیں کی، چڑھاوے چڑھائے، اور ان کے لیے نیازیں کی، اور ان کے لیے خرچ کیا، اب یہ یہاں پر ہمیں دھتکار رہے ہیں، ہم سے بیزاری کر رہے ہیں، تو کاش اگر اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجے تو دنیا میں جا کر ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ان کی عبادت اب نہیں کریں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ تو ان کے سوچ ہے، دنیا میں تو پھر کوئی بھی نہیں آنے والا واپس۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائے گا اللہ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں بن جائیں گے، علیہم، ان پر، انہوں نے جو مال خرچ کیا ہوگا اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے، جو کچھ محنت کی ہوگی، جو ان کے لیے بھاگ دوڑ کی ہوگی، وہ اب ان کو اتنی حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے وہ وقت اور وہ پیسہ، وہ محنت ساری ہم نے اللہ کی عبادت میں گزاری ہوتی، ہم نے تو ضائع کر دی، کیونکہ یہ تو سب کچھ اب ہمارے لیے کچھ بھی کام میں نہیں آیا۔ وما ہم، اور نہیں وہ، بخارجینا، نکلنے والے، من النار، آگ سے بھی نہ نکل سکیں گے، اب کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا، اب تو وہ آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ تو حلال کھانے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیں، حلال اور حرام کا خیال رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کے تمام احکامات کو مانتا ہے، اور جب انسان حلال کھاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام، حلال چیزیں وہی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جو اگر انسان حلال کھاتا ہے تو اس کے جسم میں جو تقویت ملتی ہے، اس کی عقل ثابت رہتی ہے، اور اس کو جو فائدہ پہنچنا ہوتا ہے حلال سے وہ پہنچتا ہے، اور وہ اللہ کا فرما بردار رہتا ہے۔
جب انسان کے جسم میں حرام چیزیں جاتی ہے تو اس کی عقل اور اس کا جسم کی صلاحیتیں، اس کی روحانی صلاحیتیں وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبن تو زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ تو ان آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کی کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر شے کا خالق وہی ہے، تو اب یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی اکیلا روزی بھی دیتا ہے، اور اسی لیے انسان کے لیے زمین پر موجود ہر حلال اور طیب چیز جو کہ انسانی نفس کے لیے نہ صرف لذیذ ہے بلکہ جسم اور عقل کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے بندوں کے لیے، اور جن چیزوں کے نقصانات ہیں، چاہے بعض اوقات ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کیا نقصان ہے، اور بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہے وہی ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ مگر شیطان کیا کرتا ہے؟ کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے تو وہ بہکاتا ہے انسان کو، اور ان کو جاہلیت والے کام کرنے کے لیے، اللہ کے حرام کام کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ جیسے جہالت کے دور میں بہت سے جانوروں کو جو کہ اللہ نے حلال کیے ہوئے ان کو یہ لوگ حرام کر لیتے اپنے آپ پر، اور بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو ہمیں حلال کیا ہے وہ غیر اللہ کے نام پر کرنا، بتوں کے نام پر کرنا، یہ اللہ کے حلال کو حرام کرنا ہے۔ اور شیطان انسان کو ان چیزوں کا شوق دلاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شیطان سے نفرت کرو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اس کے دشمن ہو، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو محض اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ آتش دوزخ میں پڑے، یعنی جن لوگوں کو شیطان بہکا کر اپنے طرف کر لیتا ہے، تو شیطان کا صرف مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں تو جہنم میں جانے والا ہوں تو میں ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ شیطان کی دوستی میں انسان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کے نافرمانی کے کاموں پر اکساتا ہے، جیسے کہ زنا ہے، شراب ہے، قتل ہے، یہ ساری چیزیں، دوسروں پر تہمت لگانا، شیطان تمہیں اس طرح کے کاموں کی طرف بلاتا ہے، اور ایسی باتیں کرو جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، مطلب اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھنا جس کا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، یا اللہ کے کسی کو شریک بنا لینا کہ یہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو صرف شیطان نے یہ چیزیں ان کے دلوں میں ڈالی ہے۔ یا پھر حلال چیزوں کو حرام کہہ دینا اور حرام کو حلال کہہ دینا، تو یہ ساری باتیں یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ تم کو بھی جہنم میں لے جائے، تو تم شیطان کے شر سے بچو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا نہ تم پیروی کرو، خطوات کہتے ہیں قدموں کے نشان، شیطان کے قدموں کے نشان کی پیروی نہ کرو، سے کیا مطلب ہے کہ شیطان کے
حکم پر نہ چلو، شیطان تمہیں گندے کاموں کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں حرام چیزوں کا حکم دیتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین تمہارے لیے یہ کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں ہمیں سمجھا دیا ہے، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہی پتہ چل گیا کہ شیطان کب سے ہمارا دشمن ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس نے منع کیا، اور پھر جب سے اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا تو اس نے جب سے قسم کھائی ہے کہ میں اس انسان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ پھر انما یامرکم، بے شک شیطان تو حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، اور تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون تم اللہ کے بارے میں ایسے دعوے کرو کہ اللہ کہ تو اولاد بھی ہے، اللہ کے شریک بھی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کہا ہے، یہ حرام کہا ہے، یا بہت سے جیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم صرف اپنے نبی کی بات مانیں، تو یہ ساری باتیں اللہ نے جو باتیں نہیں کہی ہیں تم اس کی باتیں کرو، تو یہ شیطان تمہیں سکھاتا ہے۔ اور شیطان ایک سب سے بڑی چالاکی شیطان کی کیا ہے کہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا تو ایسا ہی کام کر رہے تھے، تو تم اپنے باپ دادا کے طریقوں سے ہٹ جاؤ گے کیا؟ تو کیا تمہارے باپ دادا گمراہ تھے؟ یہ سب سے بڑا انسان کو شروع وقت سے یہ چیز انسان کو ہمیشہ روکتی ہے۔ آج بھی ہم غلط رسموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، یعنی جو لوگ غلط کام کر رہے، شرک کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم پیروی کرتے ہیں، ما جو الفینا جو جس پر ہم نے پایا، الفینا کا مطلب ہوتا ہے کسی طریقے پر کسی کو ہم نے چلتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے پایا اپنے والدین کو، اپنے باپ دادا کو، علیہ اس پر، آباءنا ہمارے باپ دادا جس طریقے پر چل رہے تھے، جن رسم و رواج پر چل رہے تھے، جس دین پر چل رہے تھے، ہم تو وہی کر رہے ہیں۔ تو اب کلما اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا بھلا، لو اگر، کانا ہو، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا نہیں، یعقلون ان کو عقل نہیں ہو، شیئن کسی چیز کی، ولا اور نہ، یہتدون تو گویا کہ چاہے تمہارے باپ دادا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے باپ دادا اگر بے عقل تھے یا لائن تھے، ان کو ہدایت نہیں ملی تھی، تو کیا پھر بھی تم اپنے آبا و اجداد ہی کے طریقے پر چلو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، کمثل الذی مثال اس کے ہے، ینعقو جو پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا نہیں، یسمعو سنتا، الا مگر، دعاءن پکار، ونداءن اور آواز۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ جن کو جتنا بھی سمجھائے مگر غلط طریقے پر چلے جاتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جانور کو دیکھیے، جب چروایا ہے تو چرواہا اپنے ریوڑ کو صرف آواز نکال کے بلاتا ہے، بڑی زور سے آواز کچھ بھی نکالتا ہے، اور جانور سمجھتے نہیں ہے کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے، بس ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آواز آئی ہے تو اس آواز کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو کوئی ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی،
اور ان کو بس وہ ایک چرواہے کی طرح، ایک جانور کی طرح وہ بس پیچھے چلے چلتے ہیں اپنے باپ دادا کے طریقے پر بغیر سوچے سمجھے. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم تو وہ لا یعقلون وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، بس وہ ایک آواز کے پیچھے چلے چلتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور انسان اندھا بن کے کسی بھی دین کو نہیں اپناتا، کسی شریعت پر نہیں چلتا. جہاں تک انسان کو زندگی کے طریقے گزارنے کے طریقے ہیں، قانون ہے، آخرت کے معاملات ہیں، وہ سب چیزوں کو عقل سے، سمجھ سے دین حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر اس کے مطابق چلتا ہے، دلائل کو دیکھ کر بات کو مانتا ہے. اسی لیے ہمارے دین میں ہم حدیث اور قرآن کے دلائل کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کہے کہ یہ کرو، پرانی رسم رواج ہے، تو ہمیں اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ان رسم و رواج کو جو کہ زمانے سے چلی آئی ہیں، جس کو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے دلائل دیکھ کر پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہمیں دلیل اس کے خلاف ملتی ہے یا ہمیں دلیل نہیں مل رہی، ہمارے دلائل ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں، تو پھر ہمیں وہی کرنا ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانور میں عقل کا فرق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کی پہچان دی ہے اور اس کو ذمہ دار بنایا ہے. ایک چرواہے کے ریوڑ کی طرح نہیں ہے انسان کہ کسی کے بھی پیچھے بس ایک آواز لگی اور اس کے پیچھے الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من سے طیبات پاک چیزوں میں سے، وما رزقناکم اور جو ہم نے رزق دیا ہے، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، یاہو صرف اسی کی، تعبدون تم صرف اگر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو کیا کرو کہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حرام چیزوں میں سے مت کھاؤ. اللہ نے جو رزق تم کو دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور پھر شکر کرو. شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا اسی طرح استعمال کرے کہ اللہ اس سے خوش ہو. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان ایسے نہ استعمال کرے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو نافرمانی کے کاموں میں، حرام کاموں میں اگر انسان اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کا دیا ہوا پیسہ خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں بھی اللہ کا رزق ہے، اگر ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی، ہر چیز ہمارا رزق ہے. ٹھیک ہے، رزق سے مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق سے مطلب ہماری یہ زندگی بھی، ہماری جو مہلت ہے یہ بھی ہمارے لیے رزق ہے. ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سامان دیا وہ بھی رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی وہ بھی رزق ہے. تو ہر چیز کو ایسے استعمال کرو جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی حاصل نہ ہو. تو یہ شکر گزاری ہے.